ہمارے پڑوسی ملک کا ایک منسٹر ہے، پاگل ہے بیچارہ، اس نے کہہ دیا کہ پاکستان جیتا تو اسلام کی کامیابی ہو گئی۔ ارے احمق، دین اسلام کو کرکٹ میچ سے کیا کرنا ہے؟ ناظرین، پاک انڈیا میچ پر ہونے والا بکھیڑا ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تک ریاکشنز اس پر ہو رہے ہیں، اور اس میں سب سے اہم بات ناظرین اب یہ ہوئی ہے کہ انڈیا سے جو مسلمان لیڈرز ہیں ان کے جواب آنا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ بنے ہیں ہمارے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب۔ پاک انڈیا میچ کے بعد جب پاکستان کو بہت بڑی فتح ملی، ایک جیت ملی، تو اس کو جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ہندو مسلم جنگ کے ساتھ جوڑ دیا، مسلم اور اسلام کی فتح کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، اور یہ ایک بڑا ہی متنازع بیان تھا جس پر بہت زیادہ ریاکشن ہوا، بھارت سے بہت زیادہ اس پر ریاکشن آیا۔ پہلے تو آپ وہ بیان سن لیں کہ شیخ رشید صاحب نے اس میچ کے بعد کیا بیان دیا تھا۔ پاکستان کی ٹیم کو، پاکستان کی قوم کو مبارک ہو، آج ہمارا فائنل تھا۔ دنیا کے مسلمان سمیت ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات پاکستانی ٹیم کے ساتھ تھے۔ ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب اس کو ایک ہندو مسلم جنگ کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اسے اسلام کی فتح گردان رہے ہیں، اور یہ ایک اتنا متنازع بیان تھا کہ بھارت سے پہلے پاکستان سے بہت سارے لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ کھیل کو کھیل کے طور پر ہی لینا چاہیے، نہ کہ اسے کوئی ہندو مسلم آپ جنگ بنا دیں۔ ایک کھیل، اور وہ بھی کھیل جسے گوروں نے ایجاد کیا، جو کہ انگریزوں کی ایجاد ہے، اس میں آپ اسلام کو گھسیٹ رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں اور ہندوؤں کی جنگ کے طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے۔ اس طرح سے ان چیزوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو پاکستان سے ریاکشن آیا، اور پھر جب بات بھارت پر پہنچی تو بہت وبال مچایا گیا وہاں پر۔ ان کا میڈیا آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک سے بڑھ کر ایک چینل نے اس پر بات کی، اور اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے ناظرین کہ ایسے بیانات کو وہاں پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے وہاں پر RSS ہے، تو وہ ایسے بیانات کو، جب پاکستان سے ایسا کوئی بیان آتا ہے تو وہ اس کو جانے نہیں دیتے اور اس کو پورے طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور پھر وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو بہت تنگی اٹھانا پڑتی ہے۔ تو اب ناظرین، جو میں بات کر رہا تھا کہ اب وہاں سے مسلمان لیڈرز کے بیان آئے ہیں، تو ان میں اسد الدین اویسی جو ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے، جو کہ بہت ہی اہم بات ہے۔ یعنی وہاں پہ ان کے میڈیا کا ریاکشن یا وہاں پہ RSS کا ریاکشن تو ایک الگ بات تھی، لیکن اب بات اس سے اور آگے بڑھ چکی ہے کہ وہاں کے مسلم لیڈرز کا بیان یعنی ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف وہاں سے بیان آنا شروع ہو گئے ہیں، جس میں اسد الدین اویسی صاحب ہیں، بہت ایک بڑا نام ہے ان کا، ایک بڑے رہنما ہیں مسلمانوں کے، بہت پڑھے لکھے آدمی، اور وہاں پر رہنمائی کرتے ہیں مسلمانوں کی، ہمیشہ مسلمانوں کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، لیکن اس بیان کے اوپر انہوں نے بہت ہی ایک سخت قسم کا ریاکشن دیا، اور شاید ان کا پہلا اس طرح کا ریاکشن ہے جو انہوں نے شیخ رشید کے خلاف دیا۔ تو پہلے آپ وہ اسد الدین اویسی صاحب کا بیان بھی سن لیں کہ وہ اس شیخ رشید کے بیان پر کیا جواب دے رہے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک کا ایک منسٹر ہے، پاگل ہے بیچارہ، اس نے کہہ دیا کہ پاکستان جیتا تو اسلام کی کامیابی ہو گئی۔ ارے احمق، دین اسلام کو کرکٹ میچ سے کیا کرنا ہے؟ مگر یہ پڑوسی کے لوگ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ نہیں گئے وہاں پر، ورنہ ان پاگلوں کو ہم کو دیکھنا پڑتا، جو لوگ گئے ان کو پڑتا ہے۔ جب ہم ان فرقہ پرستوں کو کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی کہنا پڑے گا، پڑوس کے جو منسٹر نے بیان دیا، ارے یہ تم کو شرم نہیں ہے کہ تمہارے ملک کو چین کے پاس گروی کرتی ہو اور تم اسلام کی بات کرتے ہو؟ وہ چین جو زنجیانگ میں مسلمانوں کو 20 لاکھ مسلمانوں پہ قید میں بند کر دیا، جن کو جبرن سور کھلایا جا رہا ہے چین میں، آج وہ منسٹر اسلام کی کامیابی کی بات کرتا ہے۔ ارے منسٹر، پاکستان میں تم ایک ملیریا کی دوا نہیں بنا سکتے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اسد الدین اویسی صاحب بہت غصے میں ہیں، بہت انہوں نے اس بات کا برا منایا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو چین میں مظالم ہو رہے ہیں، آپ وہاں پر تو آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے، آپ وہاں پر تو بات نہیں کرتے، لیکن آپ یہ ایک جو کھیل ہے جس کو کھیل کے طور پر لینا چاہیے، اس میں آپ ہندو مسلم جنگ کے طور پر اس کو بات کر رہے ہیں اور اس کو اس طرح سا ایک تاثر دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑا سخت ریاکشن دیا، تو یہ ایک بڑی افسوسناک ناظرین صورتحال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور میں بھی ذاتی طور پر یہی سمجھتا ہوں کہ کھیل کو کھیل کے طور پر ہی لینا چاہیے۔ اب دیکھیں، جب آپ یہاں سے ایسے بیانات دیتے ہیں
اور جیسے وقار یونس صاحب ہمارے اتنے سینئر کھلاڑی، انہوں نے بیان دیا کہ جو رضوان نے ہندوؤں کے درمیان نماز پڑھی تو مجھے بڑا اچھا لگا، پھر بعد میں انہوں نے اس بیان پر معافی بھی مانگی۔ سوچئے کہ اتنا سینئر ہمارا جو ایک کرکٹر ہے وہ اس طرح کا بیان دے رہا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں کے درمیان، تو اس میں محمد شامی بھی تھے جو کہ مسلمان ہیں، پھر بعد میں ان کے ساتھ وہاں انڈیا میں کیا ہوا وہ ہم سب لوگوں نے دیکھا۔ تو اب جب ہم یہاں سے ایسے کوئی متنازعہ بیان دیتے ہیں، ایسا کوئی ایکسٹریم پہ مبنی بیان دیتے ہیں، تو پھر وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو تنگی اٹھانا پڑتی ہے۔ اور اب دیکھیں تنگ آ کر انہوں نے اس بیان کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا ہے، کیونکہ پھر آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں وہ وہاں کے مسلمانوں کی زندگی جیرن بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، ہمارے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ ایک عام بندہ، میرے جیسا بندہ بات کرے تو الگ بات ہے، لیکن ایک آفیشل اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا بندہ اگر یہ نیریٹو لے کر چلتا ہے تو پھر اس کا ہمیشہ جو ہے وہ نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آپ نے یہ ری ایکشن اب دیکھ لیا ہے، جہاں پہلے آپ کو ہمدردیاں ملتی تھیں، جب پہلے وہاں سے ہمارے لیے اچھے بیانات آتے تھے، ہمارے لیے ہمدردی کے بیانات آتے تھے، لیکن اب جو ہے صورتحال بدل چکی ہے اور اب وہاں سے ایسے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ افسوسناک